की छतों के ऊपर खड़े होकर हुजूर की आवाज को सुना करते थे। आज अगर कोई दुनिया का कारी कुरान पढ़े अल्लाह अकबर और दिल करता है कि ये पढ़ता रहे, हम सुनते रहे, लेकिन उस मंजर को ज़हन में लाइए जब आमना के लाल कुरान पढ़ते होंगे उस वक्त मोहम्मद की आवाज का क्या आलम होता होगा। अच्छा तुफैल फरमाते हैं सुबह हुई, फरमाते वही काम हुआ, मैं हाजत के लिए बाहर गया और मैंने ना अपने कानों के अंदर उंगलियां डाल ली कि कहीं उसकी आवाज़, और मेरा गुजर जो है ना वो हरम मक्का के करीब से होता है। फरमाते मैंने जितनी मर्तबा भी, वो किसी ने कहा था ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्यों बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अच्छा उस फरमाते मैंने बड़ी कोशिश की कि हुजूर की आवाज़ मेरे कानों में ना आए, लेकिन ये तो वो आवाज़ है अगर पत्थरों को आवाज़ देते हैं वो भी कलमा पढ़ने लग जाते हैं। आखिर वाले बंदों का अकीदा मेरे अकीदे से नहीं मिलता, हाथ बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। ये तो वो आवाज़ है ना जी, ये तो वो जुबान है। फरमाते हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ मेरे कानों में आई, मैंने उंगलियां मजीद जो है अपने कानों के अंदर जो है जोर दे दिया उनके ऊपर, लेकिन फरमाते हैं जोर देने के बावजूद फिर भी हुजूर की आवाज़ मेरे कानों से दिल में उतर गई, दिल से दिमाग पे, और जब जैसे जैसे हुजूर की आवाज़ कानों में आई दिल गवाही देने लग गया। तो फैल जिसकी आवाज़ इतनी सोनी है उसका चेहरा कितना हसीन होगा। फरमाते हैं मैं जा तो रहा था किसी और तरफ, अब मैं कोशिश करता हूँ उंगलियों को कानों के अंदर दबाने की, लेकिन उंगलियां अंदर वाली साइड पे नहीं जाती, बाहर वाली साइड पे आती हैं। कदम आगे उठाने की कोशिश करता हूँ, कदम पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाते हैं। आप फरमाते हैं वक्त आया मैंने अपने कानों से उंगलियां निकाल ली, और उसके बाद क्या हुआ, हुजूर कुरान पढ़ते रहे, मैं सुनता रहा, अल्लाहु अकबर, मुस्तफ़ा कुरान पढ़ते रहे। ओ मिलाद की महफिल में आने वालों, नमाजों को छोड़ने वालों, कुरान को अपनी अलमारियों के अंदर बंद रखने वालों, आपको क्या पता कि मिलाद वाले नबी ने कुरान कितना पढ़ा है? आपको क्या पता आप जिस अली के नारे लगाते हैं वो अली ऐसे कुरान के कारी हैं, सवारी की एक रकात में पाँव रखते हैं, दूसरी रकात में अभी पाँव नहीं गया होता अल्लाह का कुरान पहले खत्म फरमा लेते हैं। अच्छा यहाँ पर बात चल पड़ी, थोड़ी सी इस्लाह कर दूं आपकी। अच्छा हमारे यहाँ क्या है, हमने कुरान को किस लिए रखा हुआ है? जब दुकान का इफ्तिताह करना हो तो खैर बरकत के लिए, जेड़े वाले कोई मार वंजे वाल कोलखानी वास्ते सर की समझ आती है, और थोड़ी सी मैं चास वास्ते हो गए ना, वैसे मुझे उर्दू को कहा गया है। अच्छा सोना इनको थोड़ा जी यो करो, इनको साह दो ना, इनको साह दो थोड़ा जी, ताकि मेरे साह आवे, अल्लाह तो खुश रखे। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है ना सही, नहीं रात प्रोग्राम सफ़र मामलात आखिर इंसान किया ना सही। अच्छा असा कुरान को किस वास्ते रखा हुआ है? जेड़े वेले कोई मर वने इसाले सवाब वास्ते, कोई बीमार पिया होवे तो उनकी शिफाया भी वास्ते, और दुकान खोलो तो उनके इफ्तिताह वास्ते, खैर बरकत वास्ते। कल्ले बैठे हैं, मेरे समेत हर बंदा अपने गरबाने झांक सकते कि असा रोज़ाना की बुनियाद दो तो कुरान को कितना चाहते हैं, कितनी तिलावत करेंगे हैं, कितना एहतराम करेंगे, और कितने लोग तो सब ऐसे डिठे हो सन कि कुरान अलमारी के अंदर लाते तो मट्टी जमी पई है, कपड़ा मारन की इंसान को फुर्सत नहीं। और दूसरी बात है जेरे वेले बेटी की शादी करो सो कुरान के वास्ते बेटी के सर दे उत्ते से मेरी बेटी जड़ी ना से कुरान के साए के अंदर रुखसत थी, भावे त्रारी वाला घर गाने चलते रह गए, इस्लाम दिया हद पमाल थी रह गए, लोगों दिया धियां बेड़ी को शादी से सलवा के नचवेदा रह गए बदबख्त। हुण आदे कुरान की छां के अंदर अपनी बेटी को रुखसत करे सा। याद रखी, मैं फकीर का जुमला याद रखी, अगर पहले तो शरीयत मुस्तफा की बगावत करना रह गए कुरान तक को कोई फायदा को ना ले।
اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ قرآن پڑھنے والے جنہوں نے تو قرآن لعنت کریں دے الٹا. میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائے ہوئے جو لوگ ہیں جڑے قرآن اتھو پڑھ رہے ہیں. حضور فرمائے قرآن انہوں تو لعنت کریں دے. اچھا دل و دماغ دے اندر قرآن لتھا کوئی نہیں، زبان تو پڑھی پہ بس. حضرت بابا بلے شاہ سے شعر ہے نا صحیح، حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو، ہیں کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، دسو تے سے بلے شاہ نو اے کی کیتی جاندے ہو. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، عمل کرنے کی باتیں ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اور یاد رکھیے میرے مصطفیٰ اس دنیا سے جاتے ہوئے حضور فرما گئے تھے اے میرے امتیوں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، دو چیزیں. فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں دے کر جا رہا ہوں. کیا چیزیں؟ حضور فرماتے ہیں کتابی و عطرت اہل بیتی. ایک رب کا قرآن، دوسری اہل بیت. ان دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑنا، کبھی راستے سے گمراہ نہیں ہوگے، جنت تمہارا مقدر ہوگی. اور قرآن آج کمپنیاں چھاپ رہی ہیں، 500 روپے کا قرآن لے کر مسجد میں رکھوا دیتا ہے. پڑھنے کی کوئی فرصت نہیں ہے. مساجد کے اندر کتنے قرآن پڑھ رہے ہیں اور صبح صبح کتنے جو ان کو اٹھا کر تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں. قرآن آپ کا اور میرا انتظار کر رہا ہے. یاد رکھیے اگر آپ اور میں قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو ذلت ہمارا مقدر ہے. جیسے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں. وہ قوم، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ قوم جو ہوتی نہیں یکجا حق بات پہ، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. سب سے بڑا حق اس کائنات میں قرآن ہے. اچھا قرآن ہے کیا؟ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا چاہیے قرآن ہے کیا. آپ مارکیٹ سے موبائل خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کاپی ہوتی ہے اور اس کاپی کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ آپ نے اسے چلانا کیسے ہے، یہ آن کیسے ہوتا ہے، یہ بند کیسے ہوتا ہے، اس کے فلانا فنکشن کیسے ہے، فلانا کیسے ہے، فلانا کیسے ہے. یہی چیزیں درج ہوتی ہیں. اور آپ کوئی مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کے اوپر اس کے ڈبے کے اندر کاپی رکھی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا، طریقہ کار لکھا ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے، دین اسلام دیا ہے. قرآن اس لیے دیا ہے کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ، تمہیں پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، تمہیں پتہ چلے کہ ہم نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، تمہیں پتہ چلے. اللہ اکبر. آمنہ کے لال ہیں، مدینے کے تاجدار ہیں، حرم میں صبح صبح بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ میلاد مناوے تھے، قرآن نہ پڑھے. محفل میلاد مناوے تھے، نماز نہ پڑھے. اچھا ایک قصور سادہ بھی ہے نا صحیح. اصل ساری قوم کو عادت پائے گئی ہے میٹھا میٹھا تقیرہ سنن. او نات خان ڈاڈا چنگا لگ دے جڑا آدھے سہی قسمت ساڑی لکی ہو گئی، مدنی ہو گئی، مکی ہو گئی، جیوے شالا عرب دا ڈھولا جنت ساڑی پکی ہو گئی. یہ خوش تھی نا، واہ 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 کیا بات ہے، کمال کر دیتے. جڑا مولوی صاحبہ کے نماز پڑھو یہ کر کے بیٹھ، یہ بڑی اوکھی گال کر لیا. یہ حق بندا آ کہ جنت ٹکٹ دے ونجے آ کہ واہ فلانا صاحبہ محفل میلاد میں جنت تیری پکی ہو، اور جڑے ٹورائے ہوئے پہلے تو کہیں کہ آخر تک جنت تیری پکی ہے. یاد رکھا جنت کہیں نے پیو دی کوئی نہیں، جنت میرے رب دی ہے. اور اندہ مالک رب نے قاسم مصطفیٰ کو بنائے تے مصطفیٰ نے جنت دا سردار اپنے نواسیاں کو بنائے. یاد رکھیں جڑے والے رب دی ذات کو لوگ گھن کے تے آخری شخصیت تک نہ منے سے جنت کوئی نہ مل جا. اور حضور اسلام دے پیارے غلاموں، محفل میلاد مناون برکت دا کام ہے، بہو فضیلت دا کام ہے. حضور ڈاٹے خوش تھی نن، لیکن میں ہاتھ بات کے بیٹھا دا پوری ذمہ داری دے نال. میں آج تک کہیں کتاب کو نہیں پڑھیا یا کہیں حدیث کے اندر جو میرے مصطفیٰ فرمایا ہوئے جو میلاد مناون میں محمد دے اکھاں دی ٹھنڈا کے. لیکن فضیلت کام میں ثواب حضور ڈاڑے خوش تھی نن، سرکار تشریف گئے نن، سارا عقیدہ ہے. یہ تو کوئی پرلی پالٹی دا ہے نا جو سمجھے جو مولوی صاحب آ گیا جو حدیث کو ثابت کہہ نہیں. صحابہ کرام میلاد منائے، لیکن حضور نہیں فرمایا جو میلاد مناون میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈا کے.
یہ نہیں فرمان، اے ظاہراً فرمان کوئی نہیں، لیکن اے ظاہراً فرمان ہے جو قرۃ عینی فی الصلاۃ، سرکار فرمائے نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اے حدیثہ قوم کو کہیں سنانے قسمت ساڑی لکی ہو گئی، مدنی ہو گئی، مکی ہو گئی، اے حدیثہ کہیں سنانے عوام کو تے قوم کو پیسے نہیں ملتے، انہیں حدیثہ نہیں ہوتے، ہی وجہ واسطے حق گال کو تو عوام پیسے نہیں دے دیتا ہوں، واہ واہ کو نہ کرے سندہ کیا تھی پیا۔ میں رات بھی ایک گردے سی موڑے پاس ایک محفل اندر رکھے، میں کہ تساں میں جو تو آپ کو خوش کر کے چلا ونجا تے کوئی گال حق نہیں نہ کر ونجا تے قیامت علی مار آمنہ دلال پوچھیں جو تو جو 8 یا 10 سال 12 سال پڑھیا ہمیں میری امت کو کیا دیتا ہوئی، صرف انہوں کو خوش کر کے پیسے کے گھر چلا گیا ہمیں، بس میں مدینہ تاجدار کو کیڑا موڑی کھیسا۔ اللہ اکبر، حضور تلاوت قرآن، بات یاد ہے نا صحیح، حضور تلاوت قرآن بیٹھے فرمائے تو پہلے سے فرمائے میں حرم شریف پہ پہنچ گیا، اللہ اکبر فرمائے جڑے ویلے حضور دا چہرہ ڈٹھے نا پیچھے آنکھی میں تھوڑی جی جھمکی بھی نہیں، میں نظرہ ٹکا کے یار کڑے دھر رہ گیا، پیچھے ایو کو زیادہ کرام جی میں خواجہ غلام فریدہ کیا میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف سے قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سردار بھی تو، سلطان بھی تو۔ اللہ اکبر۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے جا کر عرض کیا رسول اللہ میں یمن سے آیا ہوا ایک شخص ہوں، مکہ کی طرف آیا ہوں، میں نے آپ کے بارے میں ایسے ایسے سنا ہے، حضور ابو جہل ساری رات میری تربیت کرتا رہا، مجھے آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا رہا، کبھی کہتا ہے کہ وہ جادوگر ہے، کبھی کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، یا رسول اللہ جب تک میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا حضور اس وقت تک میں متذبذب تھا، حضور میں پریشانی کے عالم میں تھا، لیکن جب میں نے آپ کی اپنی آنکھوں سے آپ کے چہرے والضحا کو دیکھا ہے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بتاتا ہے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کے سچے رسول کا چہرہ ہے، اللہ کے سچے نبی کا چہرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور اس کے بعد میں یمن کی طرف چلا گیا، میرے سارے قبیلے نے میری بات پر عمل کرتے ہوئے حضور کا کلمہ پڑھا۔ حضرت طفیل یہی فرماتے جا رہے ہیں آپ ساتھوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ اچھا ایک قصور تو آدھے کیا ہے، ایک قصور تو آدھے نہیں، جو جیڑی قوم پتری نہیں مارا مولوی سونا